لاسٹ ٹائم ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی، اور درود شریف کے بارے میں دیکھیں آج جمعہ بھی ہے نا، تو ہم ویسے تو ہر روز درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن جمعے والے دن ذرا ہمیں تھوڑا سا اور بھی شوق ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ نسائی کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لاتے ہیں تو ان کا چہرہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے، جیسے بہت خوش ہوتے ہیں. تو صحابہ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج آپ بہت خوش ہیں، کیا بات ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آج جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے آج آ کے مجھے کہا اور یہ خوشخبری دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو بھی ہیں ان میں سے جو بھی ان کے لیے ایک مرتبہ بھی درود شریف پڑھے گا، جو ایک مرتبہ ان کے اوپر درود پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور جو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پہ سلام بھیجتے ہیں. دیکھیے کہاں ہماری اوقات، ہم ہم پڑھے تو کیا پڑھے والی بات ہے نا، کہ ہم تو انسان کیا کر سکتا ہے، اور کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جواب میں 10 مرتبہ رحمتیں اور 10 مرتبہ سلام اس امتی پر بھیجتا ہے جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے. تو آج تو ہمیں پھر چپ ہی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اتنا درود پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بس قبول کر لے جو کچھ بھی ہم کریں. آمین ثم آمین. لاسٹ ٹائم ہم نے وضو کے بارے میں بھی بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے تمام صغیرہ گناہ جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے پاؤں سے، کہ ہم چل کے اگر کسی ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، ہماری زبان سے جو ہم کرتے ہیں گناہ، اور جو ہمارے کان سنتے ہیں وہ سارے کے سارے دھل جاتے ہیں جب ہم وضو کرتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وضو کے بعد جو ہم دعائیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا خوشخبریاں ہیں کہ قیامت کے دن جو وضو کے بعد جو دعائیں جو لاسٹ ٹائم ہم نے کہی تھی وہ پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو جنت کے 8 کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، اور ہر دروازہ اس کو پکارے گا کہ میری طرف سے اندر، میری سائڈ سے اندر آ جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اتنے کرم دیکھیں کہ پھر آج کی حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اب وضو کے بارے میں ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک قبرستان میں داخل ہوئے تو وہاں پہ انہوں نے کہا السلام علیکم دار قوم مومنین اور وَإِنَّا إِنشَاءَاللَّهِ بِكُمْ لَاحِقُونَ، کہ ان گھروں میں رہنے والے مومنوں تم پر سلامتی ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی یقیناً تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں. اب دیکھیے کہ قبرستان جب ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کرنا. سلام کس کو کی جاتی ہے؟ جو آگے سے جواب دیتا ہے. اب دیکھیے جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی باتھ روم میں ہوتا ہے تو ہم اس کو سلام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جواب نہیں دیتا، یا کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اس وقت اس کو سلام نہیں کرتے تاکہ اس کو کہیں چوک نہیں ہو جائے یا اس طرح سے، تو ہم سلام نہیں کرتے. سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ جو جواب دیتا ہے. اور جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی لو ونس ہیں، تمام مومن مسلمان جو وہاں پہ ہیں وہ سلام کا جواب دیتے ہیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے نا. تو پھر دیکھیے کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تو میرے صحاب ہو، مطلب میرے ساتھی ہو، اور میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے. مطلب کون ہے؟ جیسے میں اور آپ، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی مومن مسلمان آئیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، مطلب ان کے بھائی ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے تو ان کو نہیں دیکھا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ اگر ایک استبل ہے، گھوڑے ہیں اس کے اندر، سارے کالے رنگ کے گھوڑے، اور اس کے اندر ایک گھوڑا جو چمکتا ہوا سفید، جس کا چہرہ، جس کے ہاتھ اور جس کے پاؤں چمک رہے ہوں گے، کیا تم اس کو پہچانو گے نہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہم اس کو ضرور پہچان لیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن میرے امتی جو وضو کریں گے، جیسے ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو وضو کے آثار ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے، سفید چمک رہے ہوں گے، اور میں اس سے اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا، اور میں اس سے پہلے حوض کوثر پہ ان کا انتظار کروں گا. تو اس لیے میں آپ کے ساتھ اس لیے یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ کیونکہ اب سردیاں آ رہی ہیں
तो हमें यूजुअली सुस्ती होती है कि हाय वज़ू करना है, ठंड है, बिस्तर से निकल रहे हैं। अब हर एक के हालात तो एक जैसे नहीं होते। आप देखें कि हम में से इतने मुसलमान हैं जो झुग्गियों में भी रहते हैं, ऐसे भी हैं कि जो जिनके पास पानी, इतनी ठंड होती है, बर्फ़ गिर रही होती है और वहाँ पे भी पानी का इंतज़ाम इस तरह से प्रॉपर नहीं होता। तो हर लेवल पे सोचिए, और आप देखिए कि जो फिर वज़ू करेगा तो कितना सवाब उसको मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला बस हमें अमल करने वाला बना